صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ سوال کر رہے ہیں کہ شہید حسینی میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ امام خمینی نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا؟ شہید حسینی میں یہی روحانیت، معنویت، دور رس نگاہیں، سیاسی سوجھ بوجھ، تدبر اور دیانت اور علمیت اور انقلابیت جیسی صفات تھیں کہ جس نے شہید کو یہ درجہ دیا کہ شہید کو امام خمینی نے اپنا بیٹا کہا۔ جب ان کی رحلت یعنی ان کی شہادت ہوئی تو امام خمینی نے جو بیانیہ دیا ان کی شہادت پر جو امام خمینی نے تعزیت نامہ جاری کیا، اس میں امام خمینی نے انہیں اپنا فرزند کہہ کر یاد کیا ہے، میں اپنے فرزند سے محروم ہو گیا، یہ کہہ کر شہید کو یاد کیا۔ دوسرا سوال ہے شہید حسینی کے بعد اس ملت کی باغ ڈور کیا اسی طرح بکھری رہے گی؟ ملت کی باغ ڈور بکھری رہنے کے جو اسباب ہیں انہیں اگر ختم کر دیا جائے گا تو ملت کی باغ ڈور سیدھی ہو جائے گی، معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ملت کی باغ ڈور جو بکھری ہوئی ہے اس کی وجہ عدم اطاعت، نفس پرستی، خود پسندی، اپنی دکانداری، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے۔ جس دن یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ملت کی باغ ڈور صالح صحیح سالم افراد کے ہاتھ میں ہے، وہ دوبارہ بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ ملت کی کھوئی ہوئی تقدیر بحال ہو سکتی ہے اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ کیا شہید اپنی زندگی میں کسی اور کو اپنے بعد قائد معین کر کے گئے تھے؟ جی ہاں، علامہ سید ساجد علی نقوی انہی کے زمانے میں سینئر نائب صدر تھے اور ان کی عدم موجودگی میں 10 مرتبہ اس پاکستان کے قائد کے طور پر کام بھی کرتے رہے۔ جب شہید ملک سے باہر جاتے تھے، جب شہید اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے سفر کرتے تھے تو ان کی جگہ علامہ ساجد علی نقوی اپنے فرائض کو ادا کرتے رہے۔ آغا شہید کی پیروی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آغا شہید کی پیروی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو شہید کی زندگی کے اندر شہید نے بہت ساری باتوں اور بہت سارے معاملات سے گلہ اور شکوہ کیا، ان میں بعض باتوں کی طرف ابھی راجانی صاحب نے بھی اپنے ابتدائی بیان میں کہا، ان کو دور کیا جائے اور شہید کی تمناؤں، جس میں ایک اتحاد بین المسلمین شہید کی تمنا تھی، اتحاد بین المسلمین کا نعرہ، سنیوں سے اتحاد کا نعرہ شہید کی تمنا ہے، یا مثال آپس میں برداشت اور تحمل مزاجی اور تربیت، ہمارے ہاں مشکل میں ایک بڑی مشکل تربیت کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس پہلو کو اگر ہم اپنی تربیتی معاملات کو، ہم اداروں کی تربیت، عوام کی تربیت، طالب علموں کی تربیت، ڈاکٹرز کی تربیت، ٹیچرز کی تربیت، یہ تربیت کے عمل کو اگر ہم بہتر کریں اور معاملے کو کچھ سنواریں تو یقیناً ہم شہید کی تمنا کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں۔ ایران میں رہبریت کے لیے ایک مجلس شورا موجود ہے جو رہبر کا چناؤ کرتی ہے، پاکستان میں ایسی کوئی مجلس شورا موجود ہے؟ کیا موجودہ قائد کو بھی انہی لوگوں نے منتخب کیا؟ پاکستان میں مجلس شورا کے نام سے تو نہیں لیکن سپریم کونسل کے نام سے ایک ادارہ اس وقت میں تھا، اور وہ افراد اب بھی مرے نہیں ہیں، وہ افراد اب بھی زندہ ہیں، اگرچہ پابندیوں کی وجہ سے اور حکومتی دباؤ کی وجہ سے اس ادارے کو رسمی طور پر اظہار اور اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن وہ شخصیات جو اس وقت تھیں وہ شخصیات آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہٰذا جو سپریم کونسل ہوتی تھی اس کا کام ہوتا تھا کہ وہ قائد کا انتخاب کرتی تھی اور پھر عوام سے اس کی حمایت لیتی تھی، تو یہ کام ہر دور میں ہوا۔ دیکھیں، میں کسی کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور کوئی حقیقت ہے، کسی کا وجود ایک حقیقت رکھتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مجھے یہ کرسیوں پہ جو کور چڑھا ہوا ہے یہ رنگ پسند نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ رنگ ہے اور یہ کرسیاں اس وقت ہیں، یہ ایک علیحدہ وجود، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں کسی کو پسند کروں یا نہیں کروں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور کوئی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجمع جہانی اہل بیت کا اجلاس تھا، رہبر کے دفتر سے حضرت آیت اللہ اختری تشریف لائے ہوئے تھے، یہ سمجھے کہ رہبر آئے ہوئے تھے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے اپنی تقریر میں 3 مرتبہ نمائندہ ولی فقیہ کہہ کر علامہ صاحب کو بھی مخاطب کیا، اور یہ جملہ انہوں نے مجمع میں کہا کہ رہبر اعتماد کامل دارند بر سید ساجد علی نقوی، پوری طرح اعتماد رکھتے ہیں رہبر سید ساجد علی نقوی پر۔ تو سسٹم اگر خراب ہے تو پھر رہبر تک بات ہونی چاہیے، اگر کہیں خرابی ہے تو پھر وہاں بات ہونی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ معاملہ خراب ہے۔
لیکن اگر وہ حمایت کر رہے ہیں، وہ تائید کر رہے ہیں، سپریم کونسل پاکستان کی موجودہ سابقہ وہ حمایت کر رہی ہے، تو مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو ہمیں ماننا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں بھی مانیں گے تب بھی ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے چند شخصیات کا جنہیں بہت سے لوگ بہرحال نہیں ماننا چاہتے. اور بات یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی قیادت اور کسی شخصیت کے بارے میں یہاں کوئی اصرار کریں. سوال ہو رہا ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں. شہید قائد امام خمینی کے نمائندے تھے. ان کے بعد پاکستان میں امام خمینی کا نمائندہ کون تھا؟ امام خمینی کا نمائندہ بھی علامہ ساجد علی نقوی تھے، اور ان کے بعد رہبر نے شہید قائد کے بعد سید ساجد علی نقوی کو نمائندگی کی تجدید کی. اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. امام خمینی نے پاکستان میں شہید علامہ عارف حسین حسینی کے بعد نمائندہ ولی فقیہ علامہ سید ساجد علی نقوی کو قرار دیا، اور ان کی رحلت کے بعد اور ان کی رحلت سے ایک ہفتہ پہلے بھی امام خمینی کے سرحانے علامہ سید نقوی موجود تھے، اور ان کی رحلت کے بعد رہبر انقلاب نے انہیں نمائندگی تجدید کی، اسی کی تائید کی جو امام خمینی نے انہیں نمائندگی دی تھی، اور آج بھی وہ نمائندگی ان کے ہاتھ میں موجود ہے. شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے زمانے میں آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ لوگ ساتھ دیتے تو آج قائد شہید نہ ہوتے. اگر آپ سے مراد انفرادیت اور ذات ہے مجھ خطیب کی، تو بھائی وہ تو ایک نظام ہے اللہ کا. 88 میں شہید ہو رہے ہیں. 88 میں ہم قم میں طالب علم تھے، اور وہاں شہید کی جب آمد ہوئی اس وقت بھی ہم زندہ باد اور حمایت اور ریلی اور استقبال کرنے والوں میں تھے، اور شہید کے دفتر سے بھی وابستہ تھے. شہید کے تحریک جعفریہ کے دفتر سے بھی وہاں درس ہوا کرتا تھا ہمارا، اور ایک درس اخلاق ہوا کرتا تھا. ویسے ایک نظام تھا تو وابستہ تھے. رہ گئی بات اگر مراد آپ کی پوری قوم اور ہم جیسے لوگ مراد ہیں، تو یہ المیہ سب کے ساتھ ہے. یہ امیر المومنین کے ساتھ بھی رہا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. ساتھ دینا بہت مشکل بات ہے بھائی. امام علی ایک سیریل بنایا ہے ایران نے، اسے دیکھ لیا جائے تو خود اپنا بھی وزن معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس سیریل میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس سیریل کے اندر کردار ہے نا، خود ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے بہت سارے مرحلہ ہی پہ. خدا نخواستہ اگر ہم میں سے بہت سے، آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم میں سے بہت سے اگر سن 61 ہجری میں ہوتے تو خدا نخواستہ آج بہت سارے یا حسین کرنے والے پتہ نہیں کون سے خیمے میں ہوتے اور کون سے کیمپ میں ہوتے. یہ بہت مشکل بات ہے. مشکل میں ساتھ دینا، مشکلات میں ساتھ دینا جگر کی بات ہے. اصل مسئلہ آج بھی یہی ہے، اصل مسئلہ کل بھی یہی تھا. اصل مسئلہ مفتی جعفر حسین کے زمانے میں کس نے کتنا ساتھ دیا؟ سید محمد دہلوی کے ساتھ کس نے کتنا ساتھ دیا؟ سید محمد دہلوی گلہ کرتے ہوئے گئے اس قوم سے. سید محمد دہلوی جو ہمارے پاکستان کے پہلے قائد تھے، وہ گلہ کرتے ہوئے گئے اس قوم سے. شہید حسینی گلہ کرتے ہوئے گئے اس قوم سے، علماء سے، شخصیات سے. ہر ایک کا ایک ظرف ہوتا نہیں، ایک ظرف نہیں ہوتا، ہر ایک کے ظرف مختلف ہیں. لہٰذا ساتھ دینے والے اس وقت بھی ماشاءاللہ شہید حسینی کے ساتھ کم نہیں تھے، اور نہیں دینے والے بھی بہت زیادہ تھے، جنہوں نے تکلیفیں دیں، جنہوں نے اذیتیں پہنچائیں اور شہید کو تنہا کیا. اور شہید نے استعفے تک کی باتیں کی. شہید کے وہ افراد جو بظاہر شہید کے قریب دکھائی دیتے تھے، شہید ان سے بھی دل خور تھے اور دل برداشتہ تھے بعض افراد سے. حتیٰ شہید کے موبائل اس وقت کے فون اور سنے جاتے تھے اور نوٹ کیے جاتے تھے، جس کے اوپر شہید نے استعفیٰ دینے کی بات کی کہ جو میرے ساتھ گھوم رہے ہیں، جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ افراد میرے فونوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور میری وہ کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں. شہید نے کہا ایسی قوم کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا. بارہا ہوا میرا موضوع شہید حسینی کا درد بیان کرنا نہیں ہے، ورنہ تو پھر موضوع یہاں کا کچھ اور تبدیل ہو جائے گا. شہید حسینی کے جو درد تھے وہ انتہائی خطرناک درد تھے. بظاہر جو بعد میں اور آج تک شہید حسینی کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے شہید حسینی کو تکلیفیں پہنچائیں. لیکن کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو اللہ سے. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ آج اگر کوئی شہید حسینی کی تصویر لگاتا ہے یا ان کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ شہید حسینی کا بہت پکا اور سچا ہے. ان میں سے ہی بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے شہید کو تکلیفیں پہنچائیں، شہید کو اذیتیں پہنچائیں. پٹھان بولا اور پہاڑی بولا، بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، اور شہید کے ساتھیوں میں سے بھی تھے. لہذا جگر کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. ہر آدمی ایک سا حوصلہ نہیں رکھتا. جس نے جتنی خدمت کی اللہ اس کو اس کا اجر دے گا. جو جس مرحلے پر پیچھے ہٹ گیا اور جس مرحلے پہ اس نے گویا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا، اس کا بھی معاملہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. شہید کے ساتھ جو ساتھ دینے والی بات ہے جو ابھی سوال کیا تھا، تو اس کے حوالے سے
دو طرح کے معاملات تھے. ساتھ دینے والے جانثار ایسے بھی تھے کہ شہید حسینی کی شہادت پر جو منظر تھے، شہید حسینی کی قیادت کے ایام میں جو آپ کے ہمراہ رہنے والے افراد تھے، ان کی مثالیں بھی کم نہیں ہیں، اور شہید کو تکلیف دینے والے افراد کی مثالیں کم نہیں ہیں. یہ ایک توفیق کی بات ہے، یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے اور بالغ نظری کی بات ہے. یہ حمایت اللہ کی جانب سے، اگر اللہ کسی سے چاہتا ہے کام لینا، اس کی بات ہے. اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا اور کسی نے تکلیف پہنچائی تو اسے دیکھا جائے اس کا ظرف ممکن ہے اتنا بڑا نہ ہو جتنا بڑا اس سے مطالبہ تھا. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا، ممکن ہے میں یہاں بیٹھنے کا اہل نہ ہوں، آپ نے فلاں کو وہاں بٹھا دیا، ممکن ہے کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا، کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ واقعاً یہ صلاحیت بھی بندہ رکھتا ہی نہیں رکھتا. جب کسی مشکل میں آئے گا، جب کسی ٹیڑھے رستے پہ پہنچے گا، جب کہیں نشیب آ جائے گا تو اس کا وزن اور اس کا بھاری پن روشن ہو جائے گا کہ یہ آدمی کتنا صاحب ظرف اور کتنا صلاحیت رکھتا ہے. مجرم نہ ٹھہرائیں ہر ایک آدمی کو جس نے شہید کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، اسے مجرم نہ ٹھہرائیں. دیکھیں ظرف کتنا تھا اس کا، ممکن ہے ظرف ہی اتنا نہ ہو جتنا اس کو ذمہ داری دی گئی تھی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ علامہ ساجد علی نقوی کے موضوع پہ جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ سارے سوال انہی سے متعلق آ رہے ہیں. پھر سوال ہے شہید قائد اور موجودہ قائد میں کیا فرق ہے، اور شہید کے دور میں موجودہ قائد کا کردار کیا رہا. بھئی ساتھی تھے، جلسوں میں، میٹنگوں میں، سفروں میں ساتھی تھے، ساتھ رہے. اور بہت اچھا سوال ہو رہا ہے. شہید حسینی کے زمانے کے علامہ ساجد نقوی کا سوال ہو رہا ہے تو بہت اچھے انداز سے میں بیان کر سکتا ہوں. پکے سچے ساتھی تھے، شہید کے نائب تھے، شہید کے ایک دو دن کے نائب نہیں تھے، مدتوں سال کے نائب تھے. ہر جگہ ہر میٹنگ کے اندر تصویریں موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، تاریخ موجود ہے. کوئی چیزیں بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے، ایک تاریخ ہے اس ملک کے اندر علامہ ساجد علی نقوی کی خدمات کے حوالے سے. مگر شہید حسینی ان کے قائد تھے، وہ ان کی زیر نظر اور زیر اثر اور زیر اتباع اور اطاعت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی شخصیت تھی. اگر ایک شخص کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہو تو بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص استعفیٰ دے دیں. میں نے اس کا جواب شاید ابتدا میں دے دیا، اگرچہ اس کا جواب نہیں تھا، مگر ایک بات تھی جو اس کا جواب بنے گا. جسے اللہ نے ذمہ داری دی ہو وہ لوگوں کے ہٹانے اور بٹھانے سے نہ ہٹتا ہے نہ بیٹھتا ہے. اگر اس کی شرعی ذمہ داری ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ انتشار کون پھیلا رہا ہے، ذرا جوڑ لیجئے. 20% لوگ نہیں ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، 80% آج بھی سید ساجد علی نقوی پر اعتماد کرتے ہیں لوگ پاکستان کے اندر. میرا موضوع نہیں تھا یہ، آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں تو سن لیجئے. 80% آج بھی علامہ سید ساجد علی نقوی کو قائد مانتے ہیں لوگ. فیصلہ طب کا، میڈیکل کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا، بیمار نہیں کرے گا. پاکستان کے بیمار مل کر اگر کسی معالج کو انتخاب کرنا چاہیں کہ فلاں ہمارا معالج ہے، رائے نہیں چلے گی ان کی بیماروں کی. ڈاکٹر مل کر کہیں گے یہ ڈاکٹر ہے. پاکستان کے سارے بزرگ علماء، پاکستان میں 350 مدرسے ہیں جن میں سے 320 مدرسوں کے پرنسپلوں نے تحریر دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو قائد مانتے ہیں، اور اس سے زیادہ دلیل کیا چاہیے آپ کو. 90% پاکستان کے اداروں نے لکھ کر دیا ہوا ہے. پچھلے سال جو اجلاس ہوا ہے، اس سے پچھلے سال 2009 میں جو اجلاس ہوا ہے، اس میں لکھ کر تحریر دی ہے کہ ہم آپ کو قائد مانتے ہیں. پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ 20% لوگ ہیں جو شہید حسینی کو بھی نہیں مانتے تھے. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کے زمانے میں کن لوگوں نے انہیں تکلیفیں پہنچائیں. 20% لوگ ہیں جن کا دیکھیں طریقے کا، رویے کا اور انداز کا اختلاف ہو سکتا ہے مگر شخصیت کا اختلاف نہیں ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ صاحب ریلیوں کے ذریعے، احتجاجات کے ذریعے، چوکنگ کے ذریعے اور مثال کے طور پر دھرنوں کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کی سیاست کو آگے بڑھائیں. کوئی اور کہتا ہے بھائی اس کی ضرورت تو بعد میں آتی ہے، پہلے والا مرحلہ ہم نے طے کر لیا، ملاقات کا، گفتگو کا، مذاکروں کا، مناظروں کا، رابطوں کا. اگر ہم نے یہ طریقے پہلے والے گزار لیے تو پھر یہ نوبت آتی ہے کہ ہم لوگوں کو مارنے اور مرنے کے لیے باہر لے کر آئیں. لیکن اگر ابھی وہ مرحلے باقی ہیں تو ہم یہ طریقے کا فرق ہو گیا. اس وجہ سے بعض لوگ مانتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے، یہ فرق ہے. لیکن بہت ہی دو ٹوک بات ہے. میں رہبر کا مقلد ہوں، میں آغا سیستانی کو مرجع مانتا ہوں، تو پوچھ لیجیے عزت اللہ سیستانی سے کہ پاکستان میں بڑا آدمی کون ہے. پوچھ لیجیے اگر رہبر سے کہ بڑا آدمی کون ہے. ہم ہر کام میں مرجعیت کو معیار بناتے ہیں، اس کام میں مرجعیت کو معیار کیوں نہیں بنا رہے؟ یا تو کہہ دیجئے کہ وہ سمجھدار زیادہ ہیں یعنی جو نہیں مان رہے، اور وہ معاذ اللہ کم سمجھ ہیں جو مان رہے ہیں. یا تو یہ کہہ دیجئے کہ وہ بے سمجھ ہیں، نا سمجھ ہیں. آیت اللہ معاذ اللہ آیت اللہ خامنہ ہی رہبر انقلاب.
معاذ اللہ آیت اللہ سیستانی، اور آپ زیادہ سمجھدار ہیں جو نہیں مان رہے. بھیا کہیں تو ٹھہریے جا کر بات کو. کام کرنا بھی نہیں ہے اور کام میں رکاوٹ بھی ڈالنی ہے. رہبر کے دفتر ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا، 20 جولائی کو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، آیت اللہ اختری سب کچھ ہے رہبر کے دفتر کے تہران کے اندر. وہ اپنی تقریر میں 3 مرتبہ انہوں نے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ محسن نجفی صاحب بھی اور مولانا علامہ ساجد علی نقوی صاحب بھی، انہوں نے 3 مرتبہ اپنی تقریر میں کہا کہ رہبر کو ان کے اوپر اعتماد ہے، نمائندہ ولی فقیہ. کہاں کیا چاہتے ہیں پھر آپ؟ وہ آدمی اپنا گلا کاٹ لے کہ میں مر جاتا ہوں تاکہ تم چین سے آ جاؤ، یہی چاہتے ہیں؟ وہ شخصیت ہے اس ملک کی، اس کی خدمات ہے اس ملک میں. لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب وہ استعفیٰ دے دے، اس کی شرعی ذمہ داری ہے، وہ استعفیٰ نہیں دے گا. کیوں دے استعفیٰ؟ اور ان کے مطالبے پہ استعفیٰ دے جنہوں نے اسے بنایا نہیں ہے. جنہوں نے بنایا وہ بولے نا، جنہوں نے انہیں قائد بنایا ہے وہ بولے کہ استعفیٰ دو. جنہوں نے پہلے سے ہی نہیں مانا ہوا تھا وہ بول رہے ہیں استعفیٰ دو. ایک بات، مولانا صاحب جب شہید قائد زندہ تھے تو پوری ملت متحد تھی. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر گروہ کے اندر اپنے قائد نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب کہ علماء اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے یا نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں؟ ذرا روشنی ڈالیے. شہید قائد زندہ تھے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت سے کیفیت بہتر تھی، بہت بہتر تھی. انسجام تھا پوری ملت میں، اتحاد تھا اداروں میں، سب مل کر کام کر رہے تھے. لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں نے کہا بعض وجوہات نفس پرستی کی ہیں، بعض وجوہات پیسے کی دخالت ہے، بعض وجوہات سازشیں ہیں، بعض وجوہات دیکھا دیکھی ہے، میں سننے کو تیار نہیں ہوں کوئی بات، بعض وجوہات اور اسی طرح کی مختلف ہیں. لہٰذا آج ہمارے ادارے، بعض بڑی وجوہات میں ایک بڑی وجہ ہمارے اوپر دباؤ، حکومتی دباؤ، اداروں کا دباؤ. گلگت میں جب آپ نے بڑی سیٹیں لے لیں تو حکومت نے آستینیں اور اداروں نے آستینیں لوٹیں کہ یہ تو پورے پاکستان میں ہمارے لیے مشکل بن سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو توڑنے کی کوششیں کی گئیں. بقول ایک بزرگ عالم کے کہ فلاں ادارے کو توڑنے کے لیے تو انہیں 10 سال لگے اور فلاں ادارے کو ایک چائے کی پیالی پہ توڑ دیا. تو اداروں کا کام ہے توڑنا، ٹوٹ پھوٹ ڈالنا، بدگمانیاں پھیلانا، پارٹیاں بنانا، توڑنا، یہ اداروں کا کام ہے. جو ادارے آپس میں منسجم نہیں ہیں اور آپس میں تعلق نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ جب ہم پر دباؤ بڑھا اور ہماری قائدین اور ہماری شخصیات نے بعض اداروں کے انحلال اور منحل کیا انہیں اور انہیں ختم کرنے کا اعلان کیا، تو اس سے بھی ہمارے ہاں ایک انتشار پھیلا. مثلا بعض ادارے جو ہمارے حفاظتی ادارے تھے ان کے لیے اعلان ہوا کہ آج کے بعد ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے. تو ظاہر ہے 400 600 820 800 1000 2000 10,000 اگر وہ جوان تھے پورے ملک میں تو ان میں سب تو ایک جیسا حوصلہ نہیں رکھتے کہ اگر پریس کانفرنس کر کے قائد ملت جعفریہ یہ فرمائیں کہ ہم فلاں ادارے کو توڑتے ہیں، آج کے بعد ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، تو وہ چین سے بیٹھ جائیں گے. ایک تعداد تھی جنہوں نے کہا بھائی ہمارا بڑا ہے جو کہہ دیا. ایک تعداد نے کہا نہیں یہ کون ہوتا ہے ہمیں توڑنے والا. یہاں سے انتشار پھیلا. اس طرح کی مثالیں، میں ایک مثال ہے، یہ صرف یہی نہیں ہے، ایک مثال ہے یہ. اس طرح سے انتشار پھیلا کہ وہ انہوں نے ہمیں جب نہیں مان رہے تو ہم بھی انہیں نہیں مان رہے. اور پھر چھوٹی باتیں، اخلاقی کمزوریوں کا اظہار ہونے لگا، تہمتوں کا اظہار ہونے لگا. مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ میں نام لے دیتا ہوں، علامہ جواد ہادی صاحب کا. خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم زیادہ چلے گئے، بہت سے زیادہ چلے گئے بہت سارے معاملات میں آگے. اگرچہ یہ بھی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں یہاں کروں کہ اگر کوئی خاتون کا دخالت تھی تو ہمارا سید اللہ کی ایجنسی کا آدمی نکلا اور اسے گھر کی عورت بنا دیا اور اللہ کی عورت بنا دیا. یہ ابھی چند دن پہلے شہید جناب جواد ہادی صاحب کا بیان علامہ صاحب کی حمایت میں تھا. مگر وہ بہت کچھ ہو چکا، اتنا ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اتنی بدگمانیاں اور تہمتیں اور الزامات اور بد خیالیاں ہو چکی ہیں کہ اس کو اس کیفیت میں ڈھلنا تو مشکل ہے. لیکن سوال ہے کہ اگر اس کیفیت میں نہیں ڈھل سکتے تو کون صاحب ہیں جن کی وجہ سے یہ انتشار ہے؟ تو وہ جواب وہی ہوگا کہ انتشار پھیلانے والے 20% سے زیادہ نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے 20% سے زیادہ نہیں ہے. ملک کی تقدیر، اداروں کی تقدیر اداروں کے سربراہوں سے ہوتی ہے. پاکستان کے اداروں کے سربراہ موجود ہیں اور وہ مکمل طور پر اعتماد کرتے ہیں شخصیات کے اوپر، خاص طور پہ علامہ نقوی صاحب کے اوپر. لیکن انتشار واقعاً پھیلا ہوا ہے.
اس کی بہتر کیا ہے؟ یہ ہم نے ابھی آیت اللہ اختری سے بھی کہا، بہاؤالدینی سے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور رہبر تک بھی بات پہنچائی جا چکی ہے۔ اگر یہ حل ہے، جو کہ مجھے تو گمان ہے کہ یہ بھی حل نہیں ہے، اگر یہ حل ہے تو رہبر یا سیستانی یا رہبر، خاص طور پر رہبر، وہ ان تمام اداروں کو ایک ساتھ بٹھائیں اور کوئی رستہ نکالیں۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ بھی حل نہیں ہے۔ مالک اشتر جب لڑ رہے تھے اور چند قدم کے فاصلے پہ امیر شام کا خیمہ رہ گیا تھا، تو لوگوں نے جا کر امیر المومنین سے کہا مالک اشتر کو واپس بلا لیں۔ تو حضرت نے مالک کو پیغام بھیجا، مالک اگر تم واپس نہیں آئے تو یہ مجھے ماریں گے۔ کچھ کیفیت ایسی ہے، یہ جملے سننے ہوئے نہیں ہیں، میں نے خود سنے، یعنی دوسری اور کے نہیں، کہ جو رہبر ان کو ہٹا نہیں سکتا وہ رہبر ہی نہیں ہے۔ اس حد تک یہ رہبری ہیں، اس حد تک یہ بلائی ہیں، اس حد تک یہ رہبر کو ماننے والے ہیں کہ اگر وہ ان کو نہیں ہٹا سکتے تو ہم رہبر کو ہی نہیں مانتے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا یہ بھی کوئی حل ہوگا۔ پاکستان میں قیادت کا مسئلہ نہیں ہے، اطاعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قیادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ قیادت کی شرائط، میں آج مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، شرائط طے کیجئے۔ اسلامی دینی مذہبی قائد کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے؟ صفات لکھیے، قرآن و سنت کی روشنی میں صفات لکھیے، اور پھر طے کیجئے کہ پاکستان میں ان صفات میں پورا اترنے والا کون آدمی ہے۔ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جانب آپ ثابت وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قیادت کی تمام صفات پر پورا اترنے والا فلاں آدمی ہے، لیکن مانیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو قیادت کا مسئلہ کہاں ہوا پھر پاکستان میں؟ پاکستان میں تو اطاعت کا مسئلہ ہے۔ میں نہ ماننے والی بات ہے، میں نہیں مانتا۔ جو لوگ بات کرنے کے صلاحیت اور اہلیت اور حوصلہ نہیں رکھتے کہ جا کر بات کریں، وہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان میں خدمت کا۔ بات کرو نا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض افراد کو کہ جو جب علامہ صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے شاگردوں کی طرح ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بات نہیں کر پاتے ان سے۔ بات کریں، جلسوں کی بات نہیں کر رہا میں، عمومی مجمعوں کی بات نہیں کر، بیٹھیے، میٹنگ کیجیے، بات کیجیے۔ پاکستان کی تقدیر کو خراب کرنے والے وہ افراد ہیں جو پاکستان کی اکثریت اور پاکستان کے بزرگ علماء کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ پاکستان کے تقدیر کو خراب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اعلیٰ سطحی اداروں کو نہیں مانتے، جو رہبر کو نہیں مانتے، جو آغا سیستانی کے حکم کو نہیں مانتے۔ رہبر کا حکم یہی ہے جو میں اب تک بیان کر چکا ہوں۔ کیا آپ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو قائد ملت جعفریہ ہوگا وہ نمائندہ ولی فقیہ بھی ہوگا؟ یہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی زندگی میں اور ان کی رحلت کے بعد یہ تنظیم میں یہ عمل، یہ شق ڈالی گئی اور طے کیا گیا۔ انقلاب آ چکا تھا، انقلاب کی وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ ہمارے تائید جو ہے نمائندہ یعنی ولی فقیہ سے ہو، اس لیے یہ دستور اور آئین کے اندر یہ بات ڈالی گئی۔ اسی کے مطابق علامہ شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی نمائندہ ولی فقیہ قرار پائے، اور اسی کے مطابق علامہ نقوی صاحب نمائندہ ولی فقیہ قرار پائے۔ جو نئے نئے قائد بنا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کون قائد بن رہا ہے، بہت سے جوابات دینے کے بھی نہیں ہیں، بہت سارے جوابات دینے کے ہیں۔ شہید قائد علامہ عارف حسین کے زمانے میں سینئر نائب صدر علامہ فاضل موسوی تھے، علامہ سعید نقوی نائب صدر تھے۔ جب شہید قائد کو بکھر میں انتخاب ہوا تو جب علامہ سعید نقوی نے علامہ حامد موسوی سے جا کر بی بی زینب کا واسطہ دیا تو آپ قائد ملت جعفریہ بن گئے۔ یہ آپ کو معلومات ہوگی جس نے یہ سوال بھیجا ہے، میری یہ معلومات نہیں ہے۔ میں تو تصاویر، ویڈیو، تحریریں، ریکارڈ اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ یہ اندرونی باتیں اور کانوں میں بات کرنے والی باتوں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اور تحریر کی بات کر رہا ہوں۔ اس روایت میں کہاں تک صداقت ہے کہ ان کی میت نے مسکرا کر ایرانی وقت کا استقبال کیا؟ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے جنازے پر جب آیت اللہ آیت اللہ جنتی جو امام خمینی کی جانب سے بھیجے گئے تھے، جب حضرت آیت اللہ جنتی جو امام جماعت اور امام جمعہ تہران بھی عارضی امام جمعہ تہران رہبر انقلاب امام جمعہ تہران ہے، مگر ان کی جانب سے جو امام جمعہ وہاں پر ہیں ان میں ایک آیت اللہ جنتی بھی ہیں۔ آیت اللہ جنتی نماز جنازہ کی اقتدا کی اور
امام خمینی کی جانب سے جنازے میں شرکت کے لیے جو وفد آیا تھا اس کے وہ سربراہ تھے، اور جب وہ شہید کے جنازے پر پہنچے ہیں تو بہت سے اس منظر کے راوی ہیں کہ شہید کا چہرہ مسکرایا اور گویا انہیں استقبال کیا اور انہیں گویا آنے کی خوش آمدید کہی۔ تو شہید صاحب کرامت تھے، شہید آج بھی بہت سارے لوگوں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، آج بھی شہید حسینی بہت سارے لوگوں کی معنوی اور روحانی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لاہور میں شہید قائد نے عملاً سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا، جو تحریک پاکستان کے سوال ہے کہ اس اقدام کے ملتے چاہیے پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہے اور کیا یہ اب تک اس کا تسلسل جاری ہے؟ شہید نے لاہور کے اجلاس کے اندر سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور خود بھی اس بات کا اظہار اندر جا کر کیا کہ ہے کام مشکل، پاکستان کے شیطانی ماحول میں، شیطنت کی سیاست میں ایک دینی سیاست کو آگے بڑھانا بہت مشکل کام ہے۔ شہید اس کا اظہار اعلان کرنے کے بعد اور اعلان کرنے سے پہلے کرتے رہے، مگر شہید چونکہ ضرورت تھی ہماری، مجبوری تھی ہماری، مشکل تھی پاکستان کے شخصیات کی کہ وہ ایسا کریں، لہذا شہید نے اس اعلان کو کیا اور اپنے زمانے میں سیاسی اقدامات کیے۔ جو قاتلوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بولا کرتے تھے، شہید قائد سب سے پہلے فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے تھے، سب سے پہلے شہید قائد نے فضل الرحمان سے اتحاد کیا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتا اس طرف کہ جانتے ہوئے اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو افسوس ہوتا ہے۔ تو سیاسی عمل کے اندر شہید قائد نے جو قدم اٹھایا، وہ شہید جانتے تھے کہ اس ملک کی شیطنت کے اندر کیسے ایک دینی سیاست آگے بڑھے گی، مشکل بات ہے۔ بہرحال شہید نے اعلان کیا اور اس پہ قائم رہے، اور اس کے بعد بھی جو سلسلہ دینی قیادت کا جاری ہے وہ اسی حوالے سے۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ بعد میں آنے والی قیادت قوم و ملت کی امید پر پورا نہ اتر سکی، اور قیادت کا قوم و ملت کی امید کیا ہے، پہلے یہ تو طے ہو، قوم و ملت کی امید کیا ہے؟ جو امیدیں قوم و ملت کی ہیں وہ تو امیر المومنین بھی پورا نہیں اترے اس پہ، معاذ اللہ۔ لوگ امام حسن سے کہتے تھے مومنین کو ذلیل کرنے والے، امام حسن کو کہا مومنین نے کہا یا مذل المومنین، اے مومنین ان کو ذلیل کرنے والے۔ تو پہلے طے کیا جائے قوم و ملت کی تمنائیں کیا ہیں، قوم و ملت کی تمنائیں واضح ہوں، پھر دیکھا جائے گا کہ پورا کون اتر رہا ہے کون نہیں اتر رہا۔ آغا بے شک سید شہید عارف حسین الحسینی واقعی میں ایک عظیم قائد اور شخصیت تھے، لیکن کیا ایسی بات نہیں کہ جب شہید حسینی تھے اس وقت ہم نے ان کے ساتھ نہ دیا، لیکن اب ہم ان کی شہادت کا غم منا رہے ہیں؟ کیا ہماری قوم مردہ پرست نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنے زندہ علماء کی قدر نہیں کرتے؟ یہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ظرف کی بات ہے، شہید کا ساتھ بھی دیا گیا، شہید کا ساتھ نہیں بھی دیا گیا، ہر دور میں ہر شخصیت کے ساتھ ایسا رہا ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں، ہر آدمی سے ایک سی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود مجتہد ہونے کا اعلان کرے، یعنی یہ ریاکاری نہیں ضروری ہے، کیا تقلید کروانا بھی ضروری ہے یا اس سے روک سکتا ہے؟ جیسا کہ سنا ہے کہ بعض مجتہدین اپنی تقلید کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہو سکتا ہے، جیسے رہبر انقلاب نے جب آپ کی رہبریت کا یعنی مرجعیت کا اعلان ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی سطح پر اگر میری کوئی تقلید کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن قم میں بزرگ علماء موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں چاہتا۔ یہ رہبر کا بیان پہلے مرحلے پر تھا، اور بعض علماء کی موجودگی میں مجتہد ہونے کے باوجود اپنی تقلید سے لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں بھی بزرگ موجود ہے، فلاں بھی شخصیت موجود ہے، اس لیے آپ میری تقلید نہ کریں۔ یہ روش رہی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مجتہدین کی، ہمارے مراجع تقلید کی۔ تو اس روش نے ہمیں آج تک محفوظ رکھا ہے، ہماری تربیت کا حصہ ہے یہ روش بزرگوں کی۔ ہم